أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارا لیسن ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 سے ہم آنورڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے اختتام تک۔ 83 سے 93 تک 10 آیتیں ہیں، بہت آسان لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان کرے، اس کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النمل آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم، اور جس دن، نحشر، ہم اکٹھا کریں گے۔ ہاشین را روٹ ورڈ اکٹھا کرنے کے لیے آتا ہے، نحشر فعل ہے، ہم اکٹھا کریں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، فوجن ایک فوج کو، ممن ان میں سے جو، ممن دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، من اور من۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے اور من کا مطلب ہوتا ہے جو، تو ممن ان سے جو، یکذبو جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، فہم تو وہ، یوزعون وہ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ واو زائی یعنی کہ زے، جو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، واو زا اور عین روٹ ورڈ ہے۔ قرآن میں یہ اس طرح اوزع یوزع اس طرح 3 دفعہ آیا ہے اس طرح، اور یوزعون کر کے یہ 3 دفعہ آیا ہے، اور اس کی میننگ ہے وہ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہاں پہ پیش ہے، 3rd لیٹر پہ زبر ہے، تو ایک بات یہ کہ مجہول ہے، تبھی تھوڑی سی اور ٹرانسلیشن مختلف سی ہے۔ اگر یہ ایکٹیو ہوتا، معروف، تو کہتے ہیں وہ تقسیم کریں گے، لیکن وہ تقسیم کیے جائیں گے، تو وہ ڈوئر نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اور ڈوئر کون ہے، کون کر دیں گے تقسیم، یہ نہیں، یہ مجہول ہے، نہیں پتا، تبھی اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی ٹرکی ہوتی ہے۔ یوزعون وہ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ قرآن میں 3 دفعہ اور ہے، دیکھ لیتے ہیں کہاں۔ سورۃ النمل میں ہی آیت نمبر 17 میں ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو، جو اپنے لشکر کو اکٹھا کیا تھا، تو فہم تو وہ، یوزعون سیٹ ان رولز، یعنی کہ جماعتوں میں منظم کیا گیا، گروہ میں تقسیم کیا گیا ان کو۔ وہاں پہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا، اور پھر ایک دفعہ اور جو ہے یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 19 میں، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن طرف جہان آگ کے، فہم تو وہ، یوزعون they will be assembled in rows، ان کی درجہ بندی کی جائے گی، ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو بالکل سیم یہی طریقے سے ٹوٹل 3 دفعہ یوزعون ہے، ہم نے دیکھ لیا، ایک دفعہ ابھی کا لیسن آ گیا۔ یوزعون وہ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، جاؤ وہ آ جائیں گے، واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں آ جائیں گے، قال وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم کیا کذبتم جھٹلایا تم نے، بآیاتی میری آیات کو، ولم حالانکہ نہیں، واؤ کی ٹرانسلیشن اور ہوتی ہے، اینڈ ہوتی زیادہ، لیکن کبھی کبھار حالانکہ اور جبکہ بھی ہوتی ہے، اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ۔ ولم اور حالانکہ نہیں، تحیطوا تم نے احاطہ کیا، تا پہلے، او بعد میں، تم جمع کا صیغہ ہے، ہا و تا روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے احاطہ کرنے کے لیے، گھیرنے کے لیے۔ تحیطوا تم نے احاطہ کیا تھا، بہا ان کا، کن کا، مؤنث کا صیغہ ہے، آیات کا۔ آیات جو ہے آیتن کی جمع ہوتی ہے، گولتا جس چیز کے آخر میں ہوتی ہے، جس آیتن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، تو اس لیے وہ مؤنث کا ہوتا ہے۔ بہا ان کا، تم نے احاطہ کیا تھا ان کا، علم کے اعتبار سے، ام ماذا یا کیا کچھ۔ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ام یا، اور پھر ماذا کیا کچھ، ماذا اسی طرح ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، کیا کچھ، تو اما ام ماذا کیا کچھ، کن تم تھے، تم تعملون تم عمل کرتے، وواقع القول اور واقع ہو جائے گی بات، علیہم ان پر، بما بوجہ اس کے، جب بھی کسی سزا کے بعد یا کسی خوشخبری کے بعد بھی آتا ہے تو بوجہ اس کے جو، ظلم انہوں نے ظلم کیا، فہم تو وہ، لا ینطقون نہ وہ بول سکیں گے۔ نون تا قاف کا روٹ ورڈ بولنے کے لیے آتا ہے، ٹو اسپیک، ینطقون نہ وہ بول سکیں گے۔ سورہ مرسلات میں بھی ہے، آیت نمبر 35 میں، ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے، لا ینطقون نہیں یہ بول سکیں گے، they will speak۔ علم کیا نہیں، تجرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، جعلنا بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لیسکونوا تاکہ وہ سکون پائیں،
لی تاکہ، فعل سے پہلے لی آتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن تاکہ ہے یہ کہ، تاکہ، یا پہلے او بعد میں وہ جمع کا صیغہ ہے، سین کاف نون روٹ ورڈ اردو میں بھی ہم سکون کہتے ہیں، لیسکونوا تاکہ وہ سکون پائیں، فیہ اس میں، والنہار اور دن کو، مبصرہ روشن، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 87، ویوم اور جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، نون فا خا روٹ ورڈ ہے اور یہ یا پہ پیش ہے اور فا پہ زبر ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، مضارع مجہول ہے، پھونکا جائے گا، بلون کے میننگ میں آتا ہے، بلو کرنے کے مطلب میں، تو اٹ ول بی بلون، ینفخو پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، ففزع تو فا تو فزع تو گھبرا جائے گا، فزع جو ہے یہ فعل ہے، یہ قرآن میں فاز عین روٹ ورڈ 3 دفعہ اسی طرح یوز ہوا ہے فعل کی طرح، تو اور ایک دفعہ 2 دفعہ اس کو اسم کی طرح ہے، نیچے ہم ابھی آیت میں دیکھیں گے، آیت نمبر 89 میں، 87 میں یہاں ہم فعل کی طرح دیکھ رہے ہیں، 89 میں ہے فزعن گھبراہٹ، یہ رہا وہم من فزعن گھبراہٹ، ٹیرر اور گھبراہٹ کے میننگ میں ہے یہ اس میں، تو یہ ایک دفعہ آپ نے اس نے اسم کی طرح دیکھا نیچے، من فزعن گھبراہٹ سے، اور یہی روٹ ورڈ اب جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ففزع تو گھبرا جائے گا، ہم من جو کوئی فی السماوات و من فی الارض جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، الا من شاء اللہ مگر جسے چاہے اللہ، تو یہاں پہ ہم رک کے دیکھتے ہیں اور فزع کہاں ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں، کہ جب ولو ترا اور کاش آپ دیکھیں، اذ جب فزعوا وہ گھبرا جائیں گے، they will be terrified، وہ پلورل میں گھبرا جائیں گے، یہاں پہ ہے سورہ سبا میں ایک دفعہ، اور ایک دفعہ سورہ صاد میں آیت نمبر 22 میں، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام پہ، ففزع تو he was afraid، وہ ڈر گئے، تو یہ فزع کا روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے، فعل کی طرح ہم نے تینوں دیکھ لیے، گھبراہٹ، ٹیریفائڈ، ٹو بی ٹیریفائڈ کی میننگ، ففزع تو گھبرا جائے گا، من جو کوئی فی السماوات من فی الارض جو کوئی کچھ کوئی زمین میں ہے، الا من شاء اللہ مگر جسے اللہ چاہے، وکلن اور سب کے سب اتوہ حمزہ تا یا روٹ ورڈ کا روٹ ورڈ واو ساکن کے ساتھ، اب وہ آئیں گے وہ اس کے پاس داخرین ذلیل ہو کر، داخر دال خارا روٹ ورڈ ہے، قرآن میں 4 دفعہ روٹ ورڈ آیا ہے، داخرین کا لفظ 4 دفعہ آیا ہے، میننگ ہیوملیشن کے ساتھ، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ غافر میں بھی ہے کہ جو لوگ اللہ سے یعنی کہ عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جہنم میں، داخرین ہیوملیشن میں، ذلیل و خوار ہو کے، اس کے ٹرانسلیشن میں ذلیل و خوار ہی لکھا ہے، تو داخرین یہاں پہ آیا ہے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں، اور ایک دفعہ ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں اتوہ آئیں گے اس کے پاس داخرین ذلیل ہو کر، وترا اور آپ دیکھتے ہیں، الجبال پہاڑوں کو، تحسبو آپ سمجھتے ہیں، ہاں انہیں، کنہیں، جبال کو، ماؤنٹینز کو، اس کے لیے مؤنث کا صیغہ یہاں پہ یوز ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں انہیں، جامدتن جامد، جامد کا روٹ ورڈ جیم میم دال ہے، قرآن میں تو یہ روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے، فرملی فکس جامد، لیکن ہم اردو میں یوز کرتے ہیں جامد، جمود، یعنی بالکل فرملی فکس ہونے کے لیے، تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، تو پہاڑوں کو آپ سمجھتے ہونے جامدتن فرملی فکسڈ ہے، یہاں پہ بھی وہی، حالانکہ وہ، مؤنث کا صیغہ دیکھیں، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ پہاڑ کو ماؤنٹینز کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے، وہی، حالانکہ وہ تمرو وہ چلتے ہیں، میم را را روٹ ورڈ وہ چلتے ہیں، چلنا، یہ فعل ہے میم را را سے، اور یہ اسی کا اسم ہے مرہ، تو یہ اسم ہو گیا اور یہ فعل ہے، تمرو وہ چلتے ہیں، مر صحابی چلنا بادلوں کا، صحاب سین ہا روٹ ورڈ بادلوں کے لیے، کلاؤڈز کے لیے آیا قرآن میں اور جگہ بھی، صنع اللہ کاریگری، صنعت ہے اللہ کی، صنع کا روٹ ورڈ یہی ہے، صنع جو ہے اسم ہے، اس کی میننگ ہے ٹو ورک، یعنی ورک کے میننگ میں، اور صنعت جب یہ فعل کی طرح آتا ہے، یصنعون، صنع یصنع، اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو کنسٹرکٹ، ٹو بلڈ، اور جو صنع ورک، کاریگری، اردو میں بھی ہم صنعت یوز کرتے ہیں، اس میں بھی بیسیکلی کاریگری ہوتی ہے، تو صنع اللہ کاریگری، صنعت ہے اللہ کی، صنع، یہ اس طرح قرآن میں دوسری جگہ کہاں پہ آیا ہے، یہ سورہ کہف میں، جہاں پہ ہے کہ آیت نمبر 104 میں، کہ وہم یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، صنع ورک،
سنا ورک کے لیے وہاں پہ بھی آیا کہ بہت ہی کاریگری کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک دفعہ سنا ادھر آیا ہے کاریگری ہے اللہ کی، الذی وہ جس نے اتقنا مضبوط بنایا. اتقنا کا روٹ ورڈ ہے تاقاف نون، یہ قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، بس لفظ بھی ہے، یہ روٹ ورڈ بھی کہیں اور نہیں ہے، روٹ ورڈ آیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹلی بنانا، مضبوط بنانا، یعنی ہاں پرفیکٹ کے میننگ آتے ہیں اس کے، پرفیکٹڈ، کہ الذی جس نے اتقنا مضبوط بنایا، پرفیکٹڈ کیا، کل شیء ہر چیز کو، انہو بے شک وہ، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تفعلون تم کرتے ہو. آیت نمبر 89، من جو کوئی جاء لائے گا. جیم یا حمزہ روٹ ورڈ جو ہے جب اکیلا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، لیکن جب اس کے بعد بی آ جائے، بی کا صلہ آ جائے یہ، تو اس کے میننگ ہو جاتے ٹو برنگ، لانا. جیسے تبھی اس کی ٹرانسلیشن ہے لانا، برنگ کرے گا. من جاء جو کوئی لائے گا، بالحسنۃ نیکی کو، فلہ تو اس کے لیے خیرن بہتر ہے، منہا اس سے، نیکی سے. ہاں مؤنث کی ضمیر ہے، حسنہ کے آخر میں گولتا ہے، عربی میں گولتا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو مؤنث مانتے ہیں، تبھی یہاں پہ مؤنث کی ضمیر ہے. تو خیر منہا یعنی کہ بہتر ہے اس نیکی سے، بہتر دے گا اس کے لیے نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر دے گا. وہم اور وہ، من فزائن گھبراہٹ سے، ٹیرر سے، یوم اس دن آمنون امن میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے جو نیکیاں کر کے ادھر لے کے جانے والے بنے اور جن روز محفوظ رہے گھبراہٹ سے. ومن اور جو کوئی جاء لائے گا، پھر اگین جاء کے بعد بھی آ گیا تو ٹرانسلیشن ٹو برنگ ہو گیا، جاء لائے گا بالسیئۃ برائی کو، فکبت تو اوندھے ڈال دیے جائیں گے. کاف با با روٹ ورڈ ہے، قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ یوز ہوا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ اسم کی طرح اور یعنی کا با با ہے روٹ ورڈ، سوری، ایک دفعہ اسم کی طرح، فعل کی طرح یہاں پہ یوز ہوا ہے، وہ بھی مجہول کا فعل ہے یہ، فکبت تو اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے. اور ایک دفعہ اسم کی طرح ہوا ہے اور وہ ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 22 میں، اما یمشی مکبن کیا بھلا وہ جو چلتا ہے اوندھے منہ، اعلیٰ وجہ اپنے چہرے کے منہ بل چلتا ہے. مکبن کا مطلب اوندھا منہ، اوندھا ہے منہ، یہی ادھر یوز ہوا ہے مکبن. کیا وہ زیادہ سیدھے راستے پہ جو سیدھا چلتا ہے، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ ملک میں. تو وہی مکبن کا روٹ ورڈ قرآن میں صرف 2 دفعہ کاف بابا یوز ہوا ہے، ایک دفعہ وہاں پہ مکبن اوندھے منہ کے لیے، اور یہاں پہ فکبت تو اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم چہرے ان کے. ادھر بھی ہے مکبن علی وجہ ہی، وجہ کے ساتھ لفظ ہے، تو اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم چہرے ان کے، فی النار آگ میں، حل نہیں تجزونا تم بدلا دیے جاؤ گے. حل کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نہیں، ورنہ حل کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کیا، حل اتا کا حدیث الغاشیہ، تو حل کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے، مگر حل کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں تجزونا تم بدلا دیا جاؤ گے. جیم زی زا واو روٹ ورڈ ہے، تا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، مضارع مجہول کی پہچان ہے یہ. تم جزا دیے جاؤ گے، تم بدلا دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون مگر اس کا جو تھے تم عمل کرتے. 91 انما بے شک امرت حکم دیا گیا ہے مجھے، یہ بھی پیسو ہے، مجہول ہے. امرت حکم دیا گیا ہے مجھے، تو ہو گیا مجھے کا، ان کے اعبدو میں عبادت کروں، رب ہذہ بلدتی رب کی اس شہر کے، الذی وہ جس نے حرمہا حرام ٹھہرایا اسے. اچھا الذی رب ہے وہ جس نے حرام ٹھہرایا، حرمہ یعنی کہ جس نے حرام ٹھہرایا، ہاں اسے مؤنث کا صیغہ آ گیا. اب یہ اس بلدہ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، گولتا جس چیز کے آخر میں آتی ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. تو الذی وہ جس نے، یعنی وہ رب جس نے، حرم حرام ٹھہرایا، ہاں اس بستی اس شہر کو، ولہ اور اسی کے لیے ہے، رب کے لیے، کل شیء ہر چیز. وہ امرت اور حکم دیا گیا ہے مجھے، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے، وان اور یہ کہ اتلو میں تلاوت کروں، پھر حمزہ میں کیا گئی ہے، اور تالام واو تلو یتلا یتلو تلاوتن، روٹ پر تالام واو ہوتا ہے، میں تلاوت کروں القرآن قرآن کی. فمن تو جو کوئی اہتدا ہدایت پا گیا، فانما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے. ومن ضل اور جو کوئی بھٹکا، فقل تو کہہ دیجئے، انما بے شک میں، انما بے شک انا میں تو، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں. منذر وارنر کو کہتے ہیں، پلورل میں کریں گے میم پہ پیش، یعنی کہ ڈرانے والوں میں سے ہوں. فقل اور کہہ دیجئے، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب
یوریکم وہ دکھائے گا، کم تم سب کو، تمہیں، آیات ہی اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تو تعرفون، تا پہلے اون بعد میں تم جمع میں، تعرفون تم پہچان لوگے، اور ہاں انہیں، کنہیں، آیات کو. آیات کے، آیتن کی جمع جس چیز میں گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کہتے ہیں، تبھی ٹرانسلیشن میں مطلب مؤنث کا صیغہ یہاں پہ یوز ہوا ہے عربی میں، تعرفونہا، تو تم پہچان لوگے انہیں نشانیوں کو، وما اور نہیں، رب کا رب آپ کا، بغافل غافل. ماں کی ٹرانسلیشن میں اکثر جب آپ کو نظر آتا ہے کسی اسم سے پہلے بی آ رہا ہے اس کے بعد، تو وہ بھی اس کے ایک پہچاننے کا اچھا طریقہ ہے کہ وہاں ماں نافیہ ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں، وما اور نہیں، ربو کا رب آپ کا، بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، ہماری صورت نمل بھی کمپلیٹ ہوئی. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو سب کو ہدایت دے، ہم جنت میں ساتھ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.